نحمده نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين الأمين الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بے پایا شکر احسان جس کی توفیق خاص سے جمعۃ المبارک کی مقدس اور بابرکت ساعتوں میں اس کے گھر میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. سورہ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: بس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور زیادہ روئیں. یہ اسی کا بدلہ ہے جو وہ کماتے تھے، کیونکہ آخرت میں انہیں زیادہ رونا ہے. پھر سورہ سجدہ میں فرمایا کہ جب ان پر خدائے رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے زار و قطار روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. سامعین وقار، اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے دو چیزیں اشد ضروری ہیں، اور ان دو چیزوں سے ہی انسان کو نور توحید نصیب ہوتا ہے. وہ دو چیزیں ہیں محبت الہی اور خشیت الہی. اللہ کی معرفت اور نور توحید اس کی محبت اور اس کی خشیت سے نصیب ہوتی ہے. حضرت عمر بن عثمان مکی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دلوں کو جسم سے پہلے پیدا کیا اور روح دل سے پہلے پیدا کی گئی اور باطن کو روح سے بھی پہلے پیدا کیا گیا. جب اللہ تعالی جسم، دل، روح اور باطن کو پیدا فرما چکے تو رب کائنات نے انسان کے دل کو اپنی محبت کے مقام پر رکھا، پھر انسان کی روح کو اپنی قربت کے مقام پر رکھا، اور جب باری آئی باطن کی تو باطن کو روح سے بھی آگے اپنے وصف اور ملاقات کے مقام پر. پھر اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں پر اپنی محبت کی تجلی
تجلی فرمائی، روح پر اپنے قرب کی تجلی فرمائی اور باطن پر اپنے وصال اور ملاقات کی تجلی فرمائی۔ پھر اللہ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو سارے لطائف، یہ سارے لطائف انسان کے جسم میں رکھ دیے گئے۔ دنیا کے سارے لطائف انسان کے جسم میں رکھ دیے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسانی دل کو جسم کے اندر قید کر دیا، پھر روح کو دل کے اندر قید کر دیا، پھر باطن کو روح کے اندر قید کر دیا۔ پردہ در پردہ در پردہ ان چاروں عناصر کو ایک دوسرے کے اندر قید کرتا چلا گیا، قید کر کے پھر اس انسان کو زمین پر اتار دیا۔ جب ایک دوسرے کو ایک دوسرے میں قید کر کے زمین پر اتارا گیا، اس وقت جب دل، روح اور باطن محبت و قربت اور وصال کی تجلیات میں تھے، اس وقت یہ عالم تھا کہ اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ساری روحیں جب وہ مقام قربت پر تھی وہ کہنے لگی، وہ اس وقت عارف تھی، وہ کہنے لگی جی ہاں پروردگار وہی ہمارا رب ہے۔ اس وقت جب انسان کو پہچان تھی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ انسان ہے۔ جب انسان کو وہ پہچان تھی، رب نے فرمایا یہ وہ انسان ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اس انسان کو میں نے احسن تقویم بنایا ہے۔ اور جب یہی انسان اس قربت کے مقام سے نیچے اتر آیا، قربت کے مقام سے نیچے اتر آیا، تو پھر رب ذوالجلال نے اسی انسان کے بارے میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اب یہ انسان اسفل سافلین کے درجے پر۔ وہاں وہ مقام کہ جب رب ذوالجلال فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور کہاں یہ مقام کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس کو اسفل سافلین کی طرف لوٹا دیا گیا ہے۔ پس در حالت جب انسان اس نفسانی، شہوانی، حرص بھری، لالچ بھری، مادی اور صرفی دنیا میں انسان کو رکھ دیا گیا، تو پھر یہی انسان جو احسن تقویم پر قائم تھا، رفتہ 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 اللہ کے اس مقام قرب کو بھولتا چلا گیا۔ پھر یہی انسان اپنے باطن کو اللہ کے وصال اور ملاقات سے دور کرتا چلا گیا۔ پھر یہی انسان اپنے مقام کو بھول گیا، وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ کہاں پر فائز تھا، اللہ کی قربت میں، اللہ کے وصال میں۔ پھر یہ انسان یہ بھی بھول گیا کہ وہ کہاں سے آیا تھا، پھر وہ انسان یہ بھی بھول گیا کہ اس کو بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ وہ رفتہ 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 دنیا کی اس ستلے رنگینیوں میں بھٹکتا چلا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ انبیاء کو بھیجا، اور سب سے آخر پر نبی آخر الزمان حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، اور فرمایا میرے محبوب، میرے لوگ مجھے بھول گئے تھے، میرے دنیا میں جس انسان کو احسن تقویم بنا کر میں نے بھیجا تھا وہ اسفل سافلین ہو گیا ہے، وہ مجھے بھول چکا ہے، اسے پھر سے سبق الہ، سبق ابدیت اور سبق وصل یاد کرائیے، وہ سبق اس کو دوبارہ سے یاد کرائیے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری مد بھری آواز کانوں میں گونجی، وہ پیاری مد بھری آواز کانوں میں گونجی۔ کبھی وہ آواز مدینہ کی گلیوں میں گونجتی ہے، کبھی وہ آواز طائف کے بازاروں میں سنائی دیتی ہے، کبھی وہ آواز ہرا کی غار میں گونجتی ہے،
تو کبھی وہی آواز سور کے غار میں گونجتی ہے، کبھی وہ آواز مدینہ کے راہوں میں گونجی، تو پھر وہی آواز بدر و حنین میں بھی گونجی، پھر وہی آواز طائف میں پتھر کھاتے ہوئے گونجی کہ میرے پروردگار یہ میرے امتی ہیں، مجھے نہیں جانتے، انہیں پہچان نصیب فرما دے۔ پھر وہ آواز خندق کھودتے ہوئے بھی گونجی، یہ آواز حنین میں بھی گونجی، ربنا اننا سمعنا، ایک ندا دینے والے نے ندا دی، وہ ندا دینے والا کیا فرما رہا تھا؟ وہ فرما رہا تھا ان آمنو بربکم، ارے مالا اعلیٰ کو چھوڑ کر سفلی دنیا میں آنے والوں ان قربت کے لمحات کو بھول چکے ہو، اس رب کی ملاقات کے دنوں کو بھول چکے ہو، عہد الست کو بھول چکے ہو۔ میں یہاں اس دنیا میں تمہیں وہ عہد الست یاد کرانے آیا ہوں، تم اپنا عہد و پیما بھول چکے ہو، میں تمہیں یاد دہانی کرانے آیا ہوں۔ اس دنیا میں تم بندگی نبھانے آئے تھے، تم اپنا بندہ ہونا بھی بھول گئے۔ ان آمنو بربکم، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، لوٹ آؤ قربتوں کی طرف، لوٹ آؤ وشال کی طرف، تم لوٹ آؤ۔ تو پھر جس جس کو پہچان ہو گئی، جس جس کو پہچان ہو گئی، وہ واپس لوٹا، واپس پلٹا، وہ قربتوں کی چاہت میں واپس پلٹا، وہ رب ذوالجلال کے وصال کی چاہتوں میں واپس پلٹا۔ تو پھر جس کو پہچان ہو گئی، وہ مان گیا کہ ہم بھٹک گئے تھے، وہ مان گیا کہ ہم اپنے راستے سے بھٹک گئے تھے، وہ کہنے لگا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے میرے رب ذوالجلال ہم سے بھول ہو گئی، ہم بھٹک گئے تھے، ہم اپنے راستے کو بھول گئے تھے، ہم عہد الست بھول گئے تھے، ہم قربتوں کا وہ مقام بھول گئے تھے، ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ تو جب یہ ٹوٹا ہوا تعلق حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کرا دیا، یہ ٹوٹا ہوا تعلق یاد کرا دیا، وہ روحیں جو اسفل سافلین پہ آئی تھی پھر واپس پلٹ گئی، اور واپس پلٹ کر واپس پلٹی، جب انہیں اپنا بھولا ہوا مقام یاد آیا تو پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر، کہ نماز سے بہتر مجھ سے ملنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، نماز سے بہتر مجھ سے ملنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، نماز سے بہتر مجھ سے ملنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ سو جو روحیں پہچان کر گئی نا، وہ روحیں عارف ہو گئی، وہ روحیں عارف ہو گئی، پھر ان کا جسم نماز میں مشغول ہو گیا، ان کا، اور اسی حالت نماز میں ان کا دل اللہ کی محبت کی تلاش میں گم ہو گیا، جہاں رب ذوالجلال نے رکھا تھا، ان کا دل اللہ کی محبت کی تلاش میں گم ہو گیا، ان کی روحی اللہ کی قربت کے مقام میں مشغول ہو گئی، اور ان کے باطن رب کے وصال کی تلاش میں مشغول ہو گئے۔ یہ وہ عارف روحی تھی، یہ وہ عارف روحی تھی۔ جب رب ذوالجلال نے یہ منظر دیکھا تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے یہ دیکھو، یہ میرا وہ بندہ ہے کہ اس کا جسم میرے ذکر میں مشغول ہے، اس کا دل میری محبت میں مشغول ہے، اس کی روح میری قربت میں مشغول ہے، میری قربت کی تلاش میں مشغول ہے، اور اس کا باطن میرے وصال میں مشغول ہے۔ جب انسان کا ظاہر و باطن دنیا ما فیہا سے کٹ کر اس مقام پر جا پہنچتا ہے، اس کو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہاں اب اس بندے کو میری توحید کی سمجھ آ گئی۔ اس مقام پر جب انسان نماز میں کھڑا ہو گیا، اس کا جسم عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دل اس کا اللہ کی محبت کا متلاشی ہے، روح اس کی اللہ کی قربت کی متلاشی ہے، باطن اس کا اللہ کے
وصال اور دیدار کا متلاشی ہے. رب کہتا ہے ہاں اب اس کو توحید کی دولت میسر آ گئی ہے. توحید کی دولت میسر آ گئی ہے. اب جب یہ دولت میسر آ جاتی ہے نا، جب یہ دولت میسر آ جاتی ہے تو رب ذوالجلال، یہ دولت جب میسر آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے تو وہ بندہ جس کی روح عارف ہو گئی ہے اور رات کو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور اپنا سر سجدے میں رکھ کر توبہ کے لیے درخواست گزار ہو جاتا ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے دیکھو یہ ہے میرا بندہ جو اپنے پہلوؤں کو تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ جو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کر کے میرے در پر کھڑا ہو گیا ہے. یہ میرا بندہ ہے جو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کر کے میرے در پہ کھڑا ہو گیا ہے. جنہیں یاد آ گئی نا پھر وہ سراپا قیام بن گئے، وہ سراپا سجود بن گئے. پھر رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں یہ میرے بندے جو رات کو میرے حضور قیام و سجود میں گزار رہے ہیں نا، یہ جو راتیں میرے حضور قیام و سجود میں گزار رہے ہیں نا، یہ اب یہاں پر عاشقوں کو یاد آ گیا ہے کیونکہ یہ بھولا ہوا سبق تھا نا، ہمیں سبق کی طرف لوٹنا ہے. یہ بھولا ہوا سبق تھا. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دل ازل سے ہے کوئی آج کا شیدائی ہے. یہ بھولا ہوا سبق ہے. دل ازل سے ہے کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی وہ ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی ہے، تھی وہ ایک چوٹ پرانی جو ابھر آئی ہے. اب یہ محبت جو واپس پلٹ آئی ہے اس دل میں، یہ انہیں راتوں کو سونے نہیں دیتی، یہ انہیں راتوں کو بستروں سے اٹھا کر مصلے پر لے آتی ہے. پھر مصلے پر جب یہ محبت لے آتی ہے تو اللہ رب العزت کی محبت میں وہ روح قربت کی تلاش میں چلی جاتی ہے اور پھر وصال کی تلاش میں باطن نکل پڑتا ہے. پھر جب یہ محبت شدید تر ہو جاتی ہے نا، یہ محبت جو اللہ رب العزت کی محبت جو اس نے دل میں رکھی تھی اور دل کو جس مقام محبت پر رکھا تھا، جب یہ محبت شدید تر ہو جاتی ہے، اشد حبا للہ، شدید تر محبت جب یہ ہو جاتی ہے نا، پھر وہ بندہ شرمندہ ہو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے حضور سجدے میں گر جاتا ہے. پھر اس کو دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں رہتی. پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتی کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواری کو جب دعا دے دیتے ہیں کہ تجھے اللہ رب العزت کے عشق کی ایک ذرے کا آدھا حصہ میسر آ جائے، تو جب اس کو میسر آ جاتا ہے دعائے پیغمبر قبول ہو جاتی ہے تو وہ بندہ، وہ موسیٰ کا حواری علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر نکل جاتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے عرش کو دیکھتا چلا جاتا ہے. موسیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے بندے، میرے حواری، میرے صحابی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. موسیٰ پھر پوچھتے ہیں تو ہوش میں تو ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس کو موسیٰ کی آواز بھی نہیں آتی. رب ذوالجلال وہی فرماتے ہیں میرے بندے، میرے موسیٰ، میرے بندے کو میری محبت کی، میرے عشق کی جو ایک ذرے کا آدھا حصہ تو نے مانگ کر دلایا تھا وہ اس کو مل گیا ہے. اب اس کو آرے میں چیر بھی دو تو اس کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوگی. یہ مقام آ جاتا ہے. لوگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں وہ مقام چاہیے، ہمیں واپس اپنے مقام کی طرف لوٹنا ہوگا. حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا، وہ فضیل بن عیاض کہ جو ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، اور جب ایک آیت یہ سنی کہ لوگوں کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم واپس پلٹ آؤ، یہ آیت دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئی. حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے میرے اللہ میں واپس لوٹ آیا ہوں. پھر رب ذوالجلال نے وہ مقام عبدیت، مقام محبوبیت عطا کر دیا. حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں
حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المعجوب میں اس کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں ہوں، لوگ طواف کر رہے ہیں، کوئی حتیم میں رب کو پکار رہا ہے، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کر اپنی دعائی پیش کر رہا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر نوافل ادا کر رہا ہے. میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک جوان چپ چاپ کھڑا ہے، خاموش کھڑا ہے، وہ کوئی التجا نہیں کر رہا، وہ کوئی منادی نہیں کر رہا. میں اس جوان کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا اے جوان، یہ تو کعبہ ہے، یہ تو حرم کعبہ ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو کیوں خاموش کھڑا ہے؟ دیکھ ادھر وہ سجدے میں گڑ گڑا رہا ہے، دیکھ ادھر وہ مقام ابراہیم پر نوافل ادا کر رہا ہے، ادھر دیکھ وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے، تو اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتا. وہ جوان، اس کا جواب سنیے، ہم اپنے مقام کو بھول گئے ہیں، ہم نے اپنی زندگیاں نافرمانی میں بسر کر دی ہیں. اس جوان کا جواب سنیے. وہ جوان کہتا ہے اے اللہ کے ولی، اے مجھے دعا کی التجا کی طرف راغب کرنے والے شخص، میں تجھے نہیں جانتا، لیکن میں دعا اس لیے نہیں کر رہا، میں شرمندہ ہوں، میں شرمندہ ہوں. رب ذوالجلال نے مجھے یہ بڑی جوانی دی، مجھے اتنا موقع عطا کیا، لیکن میں نے یہ موقع ضائع کر دیا. میں شرمندہ ہوں. میں نے رب ذوالجلال نے کہا تھا کہ میرے حضور سجدہ ریزی کرنا، لیکن میں نے اپنی زندگی نافرمانی میں گزار دی ہے. وہ شرمندگی ہے جو آج مجھے پکارنے نہیں دے رہی، وہ شرمندگی آج مجھے رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب کو پکارنے نہیں دے رہی. حضرت فضیل بن عیاض نے ڈھارس بندھائی، کہا جوان بول، رب سے مانگ، ہم بھی سارے التجا کرتے ہیں، رب تیرے گناہ معاف فرما دے گا. حضور داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض کے کہنے پر اس شخص نے، اس شرمندہ شخص نے، اس جوان نے اللہ اس میں جلالت، صرف اللہ کا اس میں جلالت اپنے لبوں سے یہ کہا، اس کی روح کفے سے پرواز کر گئی، گر گیا، اس کی ہمت نہیں ہو سکی. یہ وہ مقام ہے کہ جب ہمیں جس کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں اس مقام کی طرف لوٹنا ہے. عزیزو، امام حسن بصری کہتے ہیں، ایک شرارتی شخص سے نا کہا کہ اے امام بتائیے آپ اچھے ہیں کہ میرا یہ کتا اچھا ہے؟ امام حسن بصری، ہم اپنے آپ کو کیسے بھول گئے ہیں. امام حسن بصری فرماتے ہیں، پہچان گئے نا؟ کہتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے، بروز قیامت اگر میری یہ زندگی قبول ہو گئی، اس زندگی میں کیے گئے میرے اعمال قبول ہو گئے، میں رب کے حضور سرخرو ہو گیا، پھر تو میں اچھا ہوں. لیکن بروز قیامت اگر رب ذوالجلال نے مجھے دھتکار دیا تو پھر تیرا یہ کتا ہی اچھا ہے، تیرا کتا ہی اچھا ہے. لوگوں سے دنیا نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہم اس اپنی دنیا میں آ کر اپنے عہد الستو بربکم کے عہد کو بھول چکے ہیں. سیدنا یکشیا، آخری بات آپ کے حضور، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. سیدنا یکشیا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. بچپن کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے، معصومیت کا زمانہ ہے. سیدنا یکشیا علیہ السلام کی یہ معمول تھا کہ اس موقع پر بھی، اس عمر میں بھی آپ پہاڑوں کی طرف نکل جاتے، پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور غاروں میں بیٹھ کر سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑا کر روتے اور اللہ کے حضور معافی کے خواستگار رہتے. بچپن میں یہ آپ کا معمول رہا. حضرت یحییٰ علیہ السلام، ایک وقت آیا آپ کئی دن گھر سے غائب رہے، کسی پہاڑ کی چوٹی میں محض عبادت رہے. بچپن ہے، ماں تو جانتی ہے نا کہ میرا بچہ کہاں ہے، ڈھونڈتی 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 اس مقام پر جا پہنچی جہاں حضرت یکشیا محض عبادت تھے. حضرت یکشیا کا یہ عالم تھا کہ اس وقت وہ گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے حضور آنسو بہا رہے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کا منظر رکھا ہوا ہے. اس منظر سامنے قیامت کا منظر رکھ کر گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں. جب آہٹ سنی نا، کسی کے آنے کی آہٹ سنی، والدہ آئی ہے نا، جب آئی آہٹ سنی تو حضرت یحییٰ تڑپ اٹھے،
کہنے لگے اے ملک الموت صبر کر جا، میں ذرا گھر سے اپنی والدہ کو مل آؤں، میری والدہ پریشان ہوگی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کہنے لگی میرے بیٹے یحییٰ میں تمہاری والدہ آئی ہوں، وہی پریشان والدہ آئی ہوں، تم نے اپنا یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے، تجھے کیا ضرورت ہے، تو ابھی معصوم ہے، چل اٹھ گھر چلیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا امی جان میں آپ کے ساتھ گھر چلا جاتا ہوں، لیکن مجھے ایک گارنٹی دے دیں کہ جب بروز حشر رب ذوالجلال مجھ سے حساب کرے گا اور کہیں حساب میں کمی آ جائے گی، وہ رب مجھے جہنم میں پھینکنے کا ارادہ کرے گا، کیا اس وقت آپ مجھے اس جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جا سکے گی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا میرے بیٹے یہ ہمت تو مجھ میں نہیں ہے، یہ سکت تو مجھ میں نہیں ہے، یہ میرا مقام تو نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا امی جان پھر مجھے آج رو لینے دیں، مجھے گر گرا لینے دیں، مجھے اللہ کے حضور توبہ کر لینے دیں تاکہ میں بروز قیامت سرخرو ہو سکوں۔ میرے بھائیوں عزیزوں دوستوں، رب ذوالجلال نے ہمیں ایک رات پہلے عطا فرمائی 15 شعبان کی، اس میں بجٹ منظور ہو گیا کہ کب کس کو کیا کچھ ملنا ہے، لیکن وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس نے پھر ایک پورا مہینہ اور دے دیا ہے، وہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے جس میں رحمت بھی ہونی ہے، برکت بھی ملنی ہے، فضل بھی ملنا ہے، خیر بھی ملنی ہے، اور پھر آخر عشرے پر جا کر جہنم سے آزادی بھی ملنی ہے۔ وہ بڑا غفور ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں نے بجٹ تو منظور کر لیا ہے، بہت کچھ تمہارے کھاتے میں ڈال دیا ہے، لکھ دیا ہے، میں نے کہا تھا آج کی رات آؤ مانگ لو، جو مانگتے جاؤ گے میں لکھتا جاؤں گا، لیکن چلو پھر بھی معاف کرتا ہوں۔ اس رات ہر پاک رات اور ہر رات میرے حضور سر بسجود ہو کر مجھ سے مانگ لو، توبہ کر لو، میں قادر مطلق ہوں، میں پھر بھی اپنا لکھا ہوا مٹا کر تمہاری توبہ قبول کر لوں۔ آئیے اس پیغام کی طرف واپس لوٹ آئیں اور اپنے رب کو منا لیں، اپنے رب کو منا لیں، اور رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے لیے یہ مہینہ جو جا رہا ہے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ کوشش کر لیں کہ اس مہینے میں جتنی عبادت کی ٹریننگ کر سکتے ہیں کر لیں تاکہ رمضان المبارک میں آسانی ہو۔ روزے کا معمول بنا لیں، جمعۃ المبارک کے روزے کا، سوموار کے روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، وہ معمول بنا لیں تو پھر رمضان میں انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی اور ہم اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالی العزیز وہ برکتیں اور رحمتیں اور فضل سمیٹنے کے حقدار ہوں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق کامل عطا فرمائے۔